اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ محترم سامعین، خداوند متعال کے ہم ہزارہا بار شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق نصیب کی کہ آج ہم اس مقدس مقام پر مسجد جمکران میں امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں خداوند متعال کے ہم بارہا شکر گزار ہیں کہ یہ توفیق اور یہ سعادت ہمیں ملی ہے کہ اس ماہ مبارک ماہ محرم کے بابرکت مہینے میں اور اس مقدس مقام پر امام حسین علیہ السلام کے لیے عرض ارادت عرض کرنے آئے ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار متعال ہم تمام مومنین کو حقیقی معنوں میں امام علیہ السلام کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے، اور اسی طرح امام علیہ السلام کی نصرت، امام علیہ السلام کی خدمت کی ہمیں توفیق نصیب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو محترم سامعین، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہر سال دنیا بھر میں ہزاروں مجلسیں ہوتی ہیں، لاکھوں مجلسیں ہوتی ہیں، اور 1400 سال سے یہ رسمیں، یہ عزاداری یا مجالس کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے عشق اور محبت کا حق ہم ادا کر چکے ہیں۔ جو عزاداری کا عقیدتی پہلو ہے، جو عقیدتی اور جذباتی پہلو ہے، ہم کافی حد تک اسے ادا کر چکے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو عقلانی پہلو ہے، جو فکری پہلو ہے، اس پر بہت کم کام ہوا ہے۔ ہمارے مجالس میں، ہمارے عزاداریوں میں جو ایک انسان تصور کرتا ہے وہ رونا ہے، گریہ کرنا ہے، غم حسین کو سن کر ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، ان کی مصیبت پر گریہ کرتے ہوئے عزاداری کرنا، یہی ہم انجام دیتے آ رہے ہیں۔ لیکن عزاداری کا جو اصل مقصد ہے، جس مقصد کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب کو اس میدان کربلا میں، اس گرم اور تپتی ہوئی ریتوں پر آپ کے جنازے گرے، آپ نے قربانیاں دی، اس کا اصل مقصد کیا؟ یہی تھا کہ ہم امام کی شہادت کے بعد امام کی یاد بناتے ہوئے صرف گریہ کرتے رہیں، یا نہیں، بلکہ امام کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ جس مقصد کی خاطر امام نے میدان کربلا میں قربانی دی، وہ مقصد کیا تھا اور وہ ہدف کیا تھا جس کے خاطر امام علیہ السلام نے مدینے سے سفر کا آغاز کیا اور کربلا پہنچے، اور کربلا سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں تکلیفیں اور سختیاں برداشت کیں۔ وہ ہدف اور مقصد کیا تھا؟ انشاءاللہ ان پروگرامز میں آپ کی خدمت میں وہ ہدف اور مقصد آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، ایک اہم سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، وہ امام کے جس کے بارے میں نبی پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جس حسین کی عزاداری ہم منا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ جو اس عزاداری کے مقصد سے نہ آشنا ہیں، بلکہ عزاداری کے دشمن بھی ہیں؟ کیا عزاداری میں ایسی کوئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عزاداری کے دشمن ہوئے ہیں، یا پھر ہمارے عزاداری کے طریقے میں کوئی ایسی کمی ہے، ہمارے اس
آزاداری کے پیغام میں کوئی ایسی کمی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ آزاداری کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، انہی پروگرام میں آپ کی خدمت میں وہ نکات، وہ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا اس مقصد سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ان مقاصد کو انشاءاللہ ان پروگرامز میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، آزاداری کے بارے میں جو آسیب، جو نقصانات آزاداری کو ملتے ہیں وہ دو طریقوں سے ہیں۔ ایک محتوا کے ذریعے سے جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں، آزاداری کے جو اصل ہدف ہے اس سے دوری کا سبب وہ غلو ہے آزاداری کے بارے میں، وہ باتیں ہیں کہ جس سے آزاداری امام حسین، مقصد امام حسین جو ہے وہ ایک صعب العبور، ایک ناممکن مقصد ہمیں نظر آتا ہے، ایک ایسا ہدف کہ جس کو سوائے امام حسین کوئی حاصل نہیں کر سکتا، ایک ایسا کام کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے ماورائے انسانی قدرت کے، مادیاتی قدرت کے بجائے ایک خاص روحانی قدرت کے ذریعے امام نے حاصل کیا۔ جبکہ ہم میدان کربلا میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ساری جد و جہد تھی، آپ کی جو ساری قربانیاں تھیں، جو ساری کوششیں تھیں، وہ انسانی حدود کے اندر تھی۔ جو اختلافات، جو مطالب امام حسین کی آزاداری کے بارے میں تاریخ کربلا کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، بہت سارے مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں عقل سلیم قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام جو عاشورہ کے دن کئی لاکھ دشمنان اہل بیت مارے گئے، فلاں صحابی نے اتنے ہزار شہید کیے، فلاں صحابی نے اتنے ہزار دشمن قتل کیے، فلاں شخصیت نے میدان کربلا میں اتنے ہزار دشمنوں کو واصل فی النار کیا۔ شہزادہ علی اکبر کے بارے میں ہے کہ آپ نے 10,000 کے قریب دشمنوں کو واصل فی النار کیا۔ ابو الفضل عباس کے بارے میں ہے کہ آپ نے 30,000 کے قریب لشکر اعداء کو جہنم، واصل جہنم کیا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً میدان کربلا میں اتنے سارے لوگ مارے گئے ہیں؟ یعنی اگر ہم ایک انسان کو اس کے قتل کے لیے اگر ہم 1 سیکنڈ بھی اگر رکھیں تو آپ 30,000 سیکنڈ کو اگر آپ حساب کریں، اور وہ بھی ایک شخص کے ذریعے سے، تو آپ حساب کیجئے کہ مجموعی طور پر کتنے دشمن مارے گئے۔ تو بعض لوگ یہ تحلیل کرتے ہیں، یہ توجیہ کرتے ہیں کہ کربلا کے دن 18 گھنٹے کا دن تھا، یعنی صبح عاشور سے عصر عاشور تک کا وقت جو تھا 18 گھنٹے کا طولانی وقت تھا کہ جس میں یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اور بعض لوگ یہ توجیہ کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے روز عاشور کے دن میں سورج کی حرکت کو روکا، اور لہٰذا کئی گھنٹوں کا جو یہ سفر تھا یہ کئی 100 گھنٹوں کے سفر پر مشتمل تھا، جسے خدا نے اس عاشور کے دن کے جو سفر تھا، جو دن کا جو مدت ہے، اس کو طولانی تر کیا، جس کے نتیجے میں اتنے ہزاروں، اتنے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ تو یہ ایک ایسی باتیں ہیں کہ جو خرافات کے طور پر تاریخ کے، آزاداری کے تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک اس سلسلے میں کام ہوا ہی نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ان نکات اور ان مطالب کے بارے میں کوئی ایسی عمدہ طور پر کام ہوا ہو کہ جس میں ان اختلافات کو، ان مسائل کو اجاگر کیا جائے، ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ بس بجائے اس چیز کے کہ ہم آزاداری میں جو دروغ اور امام حسین علیہ السلام کی طرف جو نسبت دی گئے ہیں، جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، بجائے ان کے کہ ہم ان کے بارے میں تحقیق کریں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان واقعات میں، ان جھوٹی اور غلط قسم کے احادیث اور واقعات کو بیان کرنے میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اصل ہدف آزاداری کا تھا، جو اصل مقصد تھا، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پہلی جو آسیب ہے، پہلی جو نقصان ہے، وہ محتوا میں ہے، یعنی مطالب میں ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز جو آزاداری میں ہوئی ہے، وہ شکل، آزاداری کی شکل میں، آزاداری کے انجام پانے کے طریقے میں پائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاکستان میں جو آزاداریاں منائی جاتی ہیں، بعض جگہوں پر تو میں نے سنا ہے کہ خواتین ننگے سر بازاروں میں آتی ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی آزاداری میں تخریب ہے، یہ آزاداری کی تحریف ہے، یہ کہ یہ بتلانے کے لیے کہ بیبیاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں ننگے سر پھرائی گئیں، تو کچھ خواتین ننگے سر ہو کر بازاروں میں پھرتی ہیں، انہیں پھرایا جاتا ہے نامحرم لوگوں کے درمیان۔ تو در حقیقت یہ
ایک قسم کی عزاداری کی تحریف ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے تحریفات ہیں. انہی میں سے ایک مسئلہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات، فرقہ وارانہ فسادات. بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی اس ذاکری کو، اپنی اس ممبر کی گرمائش کو اسی چیز میں سمجھتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ان مسائل کو اٹھائیں، ان اختلافاتی مسائل کو بیان کریں تاکہ لوگ خوش ہوں اور ان کا جو ہے کاروبار، ان کی جو ہے یہ کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمیشہ گرم رہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ممبر رسول ماہ محرم و سفر میں اکثر ان جیسے جاہل اور نادان قسم کے ذاکروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، جو بجائے اس کے کہ امام حسین کے مقصد کو بیان کرے، بجائے اس کے کہ جس مقصد کی خاطر امام نے قربانی دی اس مقصد کو بیان کیا جائے، بلکہ اس کے بجائے اس ممبر رسول کو فرقہ وارانہ باتوں کے اور فرقہ وارانہ اختلافات کی جیسی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ ممبر حسینی سے دور تر ہوتے جاتے ہیں. اور یہی میرے لیے ایک عجیب سا سوال ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام سے عزاداری کرنا اتنی بری چیز ہے کہ بعض مسلمانوں کے فرقے، بعض مسلمانوں میں جو مکتب فکر ہیں وہ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں؟ کیا امام حسین کی یہ قربانی، امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں یہ قربانی دینا اور ان قربانیوں کا ذکر کرنا کیا اس قدر بری چیز ہے کہ اس کے خاطر بعض لوگ حاضر ہیں عزاداروں کو قتل غارت کریں، عزاداروں کو شہید کریں؟ تو یقیناً امام حسین کی عزاداری میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر مشکل ہے تو وہ مشکل ان لوگوں میں ہے کہ جو اس کو بیان غلط طریقے سے کرتے ہیں. ان لوگوں میں مشکل ہے کہ جو ان ممبر حسینی پر، اس ممبر رسول کے اوپر ایسی باتوں کو سننا چاہتے ہیں جس سے بعض لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. تو یہ بھی عزاداری کی شکلوں میں تحریف ہے. عزاداری کے رسم و رواج میں، عزاداری کے جو طریقے ہیں اس میں تحریف کی ایک قسم ہے. یہ جہاں آپ مطالب میں تحریف کرتے ہیں، جہاں آپ مطالب میں غلو کرتے ہیں، وہاں پر آپ عزاداری کے انجام دینے کے طریقے میں کچھ ایسے کام انجام دیں کہ جس سے لوگ عزاداری سے دور ہو جائیں. تو یہ عزاداری کے جو مشکلات ہیں، عزاداری کے جو نقصانات ہیں، انشاءاللہ ان پروگرامز میں آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. مقصد امام حسین علیہ السلام کربلا میں آپ کس مقصد کے لیے گئے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام وہی امام کہ جو 50 سال قبل نبی پاک کے زمانے میں جب آپ بچپنے میں تھے تو وہی امام حسین جو اپنے نانا کے پشت پر سوار ہوتے تھے اور اصحاب دیکھتے تھے، آج وہی امام حسین میدان کربلا میں اس حالت میں ہیں کہ آپ کے بدن پر جو کپڑے ہیں اس کپڑوں کو باقی نہیں رکھا. وہ امام حسین کہ جس کو امام نبی پاک نے جس کی فضیلت میں، جن کے بارے میں اتنے احادیث بیان کیے، آج کیا وجہ ہے کہ میدان کربلا میں وہی مسلمان، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج اسی امام حسین کے بدن سے کپڑے نوچنے لگ گئے ہیں. اور آپ کے آل کے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے آج دشمن ہیں، کل یہی وہ لوگ تھے کہ جب نبی پاک وضو فرماتے تھے تو آپ کی وضو کے پانی لینے کے لیے دوڑا کرتے تھے، اس وضو کے پانی کے قطرے کو گرنے نہ دیا کرتے تھے. آج وہی لوگ امام حسین کے خون کو بہانے کے در پہ ہیں، آج امام حسین کے خون کو گرانے کے در پہ ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس 50 سال کی اس مختصر سی مدت میں دنیا اس قدر بدل چکی ہے کہ وہی امام حسین کہ جو اعلان بھی کر رہے ہیں کہ میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو میں اسی نبی کا نواسا ہوں، انہیں بتلا رہے ہیں، مگر پھر بھی مسلمان اس بات کے در پہ ہیں کہ آپ کو جلد سے جلد شہید کریں. یہ بڑا سوال ہے یہ کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان کہ جو کل نبی پاک کے لیے اس قدر، نبی پاک کی عظمت میں، نبی پاک کی ساتھ ان کے لیے بڑی فضیلت ہوا کرتی تھی کہ وہ نبی پاک کے ساتھ ہو، نبی پاک کی صحبت انہیں ملے، آج یہ حالت ہے کہ اسی نبی کی نواسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان کسی دشمن کے ساتھ نہیں کرتا. جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ جب فاطمہ بنت الحسین کے پاؤں سے جب ایک دشمن نے چاہا کہ وہ جو پاؤں میں کڑے تھے، چاندی کے کڑے تھے، اس کو نکالنا چاہا، وہ نکالتے ہوئے رو رہا تھا، تو فاطمہ بنت الحسین یہ پوچھتی ہیں کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی کی نوازیوں کے پاؤں سے میں کڑے نکال رہا ہوں. تو فاطمہ کہتی ہے کہ تو پھر نہ نکالو، کیوں نکال رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ آخر اگر میں نہ نکالوں تو میرے بجائے کوئی اور نکالے گا.
تو یہ مسلمانوں پر یہ 50 سال کی مدت میں یہ حالت کیوں پیش آئی؟ یہ انحطاط کیسا ایسا پیش آیا کہ وہی لوگ کہ جو نبی کی نصرت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر نبی کی حمایت کرنے والے تھے، آج نبی کی آل کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو نبی پاک کے زمانے میں نبی کی رضایت کی خاطر، خدا کی رضایت کی خاطر اپنے گھر کے سب کچھ بیچ دینے کو تیار تھے، اپنے سب کچھ خدا کی راہ میں دینے پہ تیار تھے، آج یہ حالت ہے کہ چند سکوں کی خاطر اپنے لیے جہنم کا اسباب فراہم کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہرگز نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم کسی ناآشنا انسان کے سامنے آئے ہیں۔ سب کو خبر تھی کہ جس انسان کے مقابلے میں ہم آئے ہیں امام حسین ہیں۔ تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں کہ جب امام حسین میدان کربلا میں زمین پر گر پڑتے ہیں تو کوئی امام حسین کا گلا کاٹنے کو تیار نہیں تھا۔ جس شخص کو یہ بات کہا جاتا تھا کہ جاؤ تم امام کا گلا کاٹو، کوئی گلا کاٹنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھ کر امام کا گلا کاٹتا ہے۔ تو اس قدر مسلمانوں میں دین اور دنیا کا تذبذب موجود تھا۔ تو وہ کیا وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے آج میدان کربلا میں یہ لوگ امام کے مقابل میں نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ چند سکوں کی خاطر اپنے دین اور ایمان کو بیچنے کو تیار ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے نکل چکی ہیں۔ کس حالت میں وہ حالت بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس چند جملے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا پر مصیبت آتی ہے تو بی بی فرماتی ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بی بی فرماتی ہے کہ مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ مصیبتیں روشن دن پر پڑتیں تو تاریک راتوں میں بدل جاتی، اگر وہ مصیبتیں پہاڑوں پر آتی تو پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ میں عرض کروں گا کہ اے بنت رسول خدا، آپ کے اوپر کتنی مصیبتیں آئیں، آپ کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا، آپ کی بیٹی کے خیموں کو جلائے گئے، بی بی آپ کے اوپر دشمن نے جو ضربہ لگایا وہ آپ کے پہلو پر ہوا، لیکن آئیے دیکھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، آپ کی بیٹی کو کہ کربلا سے کوفہ سے شام تک اور شام میں دربار یزید تک بی بی نے کتنے تازیانے سہے، کتنے کوڑے سہے۔ تاریخ میں یہ جملے ہیں کہ بی بی جب واپس مدینے آتی ہیں اپنی اماں زہرا کی قبر پر آ کر بتلاتی ہیں کہ اماں دیکھیں وہی زینب جس زینب کو آپ ہمیشہ پیار سے بلایا کرتی تھی، اماں دیکھیے آج اسی زینب کے بدن پر کہیں بدن سالم نہیں رہا، ہاتھوں پر خون بیڑیوں کے نشانات، پاؤں پر کڑوں کے زخم کے نشانات اور پشت پر شمر ملعون کے تازیانوں کے نشانات۔ میں کہوں گا بی بی اگر اس ایک ضربت سے جو خلیفہ دوم کے زمانے میں آپ کو لگی اور آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو بی بی وہ مصیبتیں، وہ سختیاں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے برداشت کی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ میں کہوں گا کہ بی بی جب آپ پر مصیبتیں آئیں، آپ کے بیٹے موجود تھے، آپ کے شوہر حضرت علی علیہ السلام موجود تھے، آپ کی بیٹیوں کی چادریں محفوظ تھیں، لیکن زینب سلام اللہ علیہا جب میدان کربلا میں ہوتی ہیں اپنے اون و محمد کو قربان کرتی ہیں، اپنے بھائیوں کے بچوں کو میدان کربلا میں قربان ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، اپنے بھیا امام حسین علیہ السلام کی اس حالت میں کہ جس حالت میں شمر ملعون امام کے سینے پہ سوار تھا اور امام کے گردن پر ضربتیں لگا رہا تھا، بی بی زینب یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ میں کہوں گا کہ بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بی بی اگر آپ کے پر وہ مصیبتیں آئیں، آپ نے یہ جملے کہے، تو پھر اس بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی حالت کیا ہوگی کہ جنہوں نے ہر قسم کی سختیاں، ہر قسم کی مصیبتیں آپ سے زیادہ برداشت کی۔ اس حالت میں اگر آپ کے ساتھ، اگر آپ کو خلیفے کے دربار میں آپ گئے اور آپ خالی ہاتھ واپس آئیے دیکھیں اپنی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا کو کہ اس حالت میں مسلمانوں کے دربار میں لے جایا جاتا ہے کہ بی بی کے ہاتھ پشت گردن بستہ ہے، اور اس حالت میں کہ کئی گھنٹے تک بی بی کو اس یزید کے دربار میں کھڑا رکھا جاتا ہے۔ میں کہوں گا کہ بی بی آپ گئے دربار میں خالی ہاتھ واپس آئے،
خواتین کے جھرمٹ میں گئے، خواتین کے جھرمٹ میں آپ واپس آئیں، لیکن بی بی کی حالت دیکھیے کہ کس حالت میں آپ جاتی ہیں۔ جو خواتین ساتھ ہوتی ہیں ان کے گلوں میں بھی رسیاں ہوتی ہیں، اور یہ حالت ہے کہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی۔ جب بی بی بیٹھنا چاہتی تھی ادھر سے ملعونوں کے تازیانے ہوتے تھے، ننگے سر بی بی کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ میں کہوں گا کہ بی بی آپ کے لیے جو مصیبتیں آئیں یقیناً ناقابل برداشت تھی۔ آپ کی بیٹی زینب کو آج 11 محرم کے دن سے اس بی بی زینب کے سالاری میں، بی بی زینب کے سالاری میں کاروان کربلا سے نکل رہا ہے۔ آئیے بی بی دیکھیے جو مصیبتیں آپ پر پڑیں، آئیے دیکھیے آپ کی بیٹی پر کیا مصیبتیں پڑ رہی ہیں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، اس امتحان کا سخت ترین لمحہ میں سمجھتا ہوں وہ لمحہ تھا جب بی بی کو شام کے دربار میں لایا جاتا ہے، جب بی بی کو شام کے بازار میں لایا جاتا ہے اس انداز میں کہ شہر کو سجایا جاتا ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، لوگ ایک دوسروں کو خوشیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس حالت میں جب بی بی کے جب بازار سے لایا جاتا ہے، تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ شمر اس شام کے اس دروازے سے جب لایا جاتا ہے تو یزید کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ اس کاروان کو دھیرے دھیرے دربار کی طرف لایا جائے، اس انداز میں کہ ان کا وہ سفر جو 10 سے 15 منٹ کا طے ہو جاتا تھا، کئی گھنٹوں پر مشتمل یہ سفر تھا۔ اور ادھر سے شامیوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اے شامیوں، تم لوگوں نے جب یہ کاروان لایا جائے تو اپنے گھروں سے پتھریں پھینکنا، اپنے گھروں سے لکڑیاں پھینکنا، اپنے گھروں سے ان پر نیزے اور ہر قسم کے کچروں کو پھینکنا، اور ان کس کے ساتھ ساتھ ان اسیران کاروان کو، ان بیویوں کو، ان کے اوپر جملے کسنا۔ بس آزادان مظلوم کربلا یہ وہ ایسا لمحہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ میں کسی انسان یہ لمحے نہ دیکھے ہوں کہ اس کاروان والوں کو گزارا جائے اور ادھر سے ان لوگوں کی خوشیاں اس شامیوں کی طرف سے اپنے گھروں کے اوپر سے اس خوشیاں منانا، وہ تالیاں بجانا، آل رسول کو کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اسی رسول کی بیٹیوں کو باغی کہنا۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ بحق اہل بیت علیہم السلام، جو عزاداران اہل بیت علیہم السلام دنیا بھر میں عزاداری سید الشہداء منا رہے ہیں، پروردگارہ ان تمام عزاداران سید الشہداء کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری اس خالص بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔